والصلاة والسلام على افضل خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور و اقدس میں ہم سب ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ ماشاءاللہ سالانہ محفل کو آج مزید رنگ لگے کہ خاص معراج شریف کی شب طلعت افروز ہے۔ حضرت مخدومی گرامی قدر پیر طریقت پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب اور خانقاہ چورا شریف پر علم و حکمت کے گوہر لٹانے والی شخصیت اور زبان سے بھی اور قلم سے بھی عقائد حقہ کا تحفظ کرنے والی، بہت ہی پیار اور شفقت سے نوازنے والی شخصیت حضرت پیر طریقت گرامی قدر پیر سید حسیب الاسناد شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ۔ یعنی ہم سادات کے بیچ میں بیٹھے ہیں، یہ اور نور علی نور ہے۔ رجب شریف کی 27ویں شب، یہ تھوڑا سا آواز کو سادہ کریں گے ساؤنڈ والے بھائی صاحب۔ پیر شریف کے دن ہجرت سے 2 سال پہلے اعلان نبوت فرمانے کے بعد بعضوں نے 10واں سال لکھا۔ رات کے پچھلے پہر حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ حضور مولا مشکل کشا شیر خدا کی ہمشیرہ پاک ہیں، حضور کی چچا زاد بہن، ان کے گھر سے سفر معراج کا آغاز ہوا۔ سوال یہ ہے کہ حضور اس دن اپنے آستانے پر کیوں نہ تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ یا تو جبریل دستک دیتے یا پھر بغیر اجازت گھر میں آتے۔ یہ دونوں آستانہ حبیب کے پروٹوکول کے خلاف ہے، اس لیے اس دن سیدہ ام ہانی کے گھر تھے کہ آنے میں بھی دقت نہ ہو۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ اس دن حضور سجدوں میں اور رکوع میں نہیں، مبارک چادر لیے آرام فرما رہے ہیں۔ یہ بھی دنیا والوں کو بتانا تھا کہ کل کوئی تسبیح زدہ فرد یہ نہ کہے کہ اس دن تسبیحاں رب کو بڑی پسند آئی ہیں اس لیے بلایا ہے، بلکہ قدسیوں کے سردار کو خدمت انور میں بھیج کر محبوب کے قدموں کو بوسہ دینے اور جگانے کا امر کر کے دنیا والوں کو بتا دیا معراج سجدوں کا عوض نہ تھا، ایک محب کی اپنے محبوب سے محبت تھی۔ اور پھر جبریل امین کا قدموں کو چومنا اور ان کے ہونٹوں میں کافور کی تاثیر کا ہونا جو ٹھنڈک مائل ہوتی ہے، اس دن آج یہ بھی دنیا پہ رمز کھولی کہ محبوب اور جبریل کو استاد شاگرد کے درجے نہ دیتے رہنا، بلکہ یہ سمجھو کہ جو قدم چوم رہا ہے وہ کون ہے اور جس کے قدم چومے جا رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ رات کا وقت کیوں طے ہوا؟ محبوبوں کی ملاقاتیں راتوں کو ہی ہوتی ہیں، ٹھہرا ہوا وقت ہوتا ہے، آنے جانے والے آرام کر رہے ہوتے ہیں، تانکا جھاکی والوں کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں۔ اور اہل معرفت نے کہا کہ اس دن خاص جلوے کا ظہور تھا، ساری آنکھیں وہ جلوہ سہ نہیں سکتی تھیں، اس لیے بھی رات کا وقت طے ہوا۔ اور معراج کا ریزن کیا تھا؟ ایک نہیں ان گنت ہیں۔ اور سبحان الذی اسرا، اسرا رات کی سیر کو کہتے ہیں۔ کون سی سیر؟ یہ رات کی سیر بھی بڑے مزیدار ہوتی ہے، پھر بندہ ہو، بندے کے ساتھ اس کا دوست ہو، بیٹا آپ بیٹھ جائیں، پھر ٹھہری ہوئی فضا ہو اور خوبصورت ماحول ہو، رات کی سیر۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلہ،
پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندہ خاص کو۔ اسرا لفظ سیر نے بھی وضاحت کر دی کہ یہ کسی عبادت کا ابزانہ نہیں ہے۔ سیر تو دوستوں کو کرائی جاتی ہے، اور سیر تو محبت کی رمز میں کرائی جاتی ہے۔ سیر کا ایک اور ریزن بھی ہوتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ وقت دور چلے گئے، بچہ پریشان ہے تو نانی نے کہہ دینا یا ماں نے کہہ دینا کہ تو نانکیاں دے ہوا کو 4 دن تیرا دل اور پاسے ہوئے۔ کریم نے اعلان نبوت فرمایا، اہل مکہ نے دشنام ترازیاں کی، سرکار کو زخموں کا دکھ نہ تھا، رحمت ہیں اس کا دکھ تھا کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے۔ کاش کہ آپ نے غور کیا ہوتا کہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے ابھی ابھی۔ زخموں کا دکھ نہیں تھا، وہ تو اس کی راہ میں ہے، چونکہ رحمت ہیں اور رحمت کو فکر ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، یہ کلمہ پڑھ لے، تو حضور اس کا قلب پہ اثر لیتے تھے۔ اس لیے پھر رب نے سیر رکھی کہ محبوب تو نے ادھر ہی دھیان رکھے نے سارے، انہاں دیاں ہی ٹینشناں نے، چلو رات کی سیر کا انتظام کریں۔ سبحان اللہ الکریم، مظاہر قدرت بھی دکھائیں تے پھر اپنا آپ بھی بکھائیے، سمجھ آئیے۔ خشک خشک ہو کے نا سامنے بیٹھنا، سیٹیں بدلنا، میرے سامنے کو ذوق والے بندے سامنے ہو۔ اب ابل یہ شاہ صاحب قبلہ ہیں، خوب گزرے گی، لیکن آمنا سامنا صحیح جگہ ہو تو پھر خوب اچھی گزرتی ہے۔ تو عرض یہ کرتا ہوں، دیکھتے ہیں جناب کہاں جا کے رکتی ہے۔ پھر یہ ہوا اسرا۔ ایک اور چیز ہے، معراج کو شروع سبحان سے کیا، پاک ہے وہ ذات۔ دیکھیں اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ میں آج جمعے پہ کسی اور چیز کی مثال دے رہا تھا، آپ کو ایک اور مثال دینے لگا ہوں کہ میں آپ سے کہوں جی کہ جناب عصر کے بعد میں ڈجکوٹ سے نکلا ہوں اور پھر میں مدینہ شریف چلا گیا اور پھر 8 بجے آیا ہوں اور 10 بجے آپ کے پاس آ گیا، تو آپ جب میں نے یہ کہا ہے تو سوال تو ذہن میں اٹھیں گے، یہ کیا بول رہا ہے کہ مغرب کے قریب یہاں آیا فیصل آباد میں اور پھر مدینہ شریف چلا گیا اور مدینہ شریف سے پھر یہاں آ گیا۔ لیکن جب میں آخر میں یہ لفظ کہہ دوں کہ وہ گاڑی میں میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب دیکھا، تو اب وہ جتنے بھی الجھنے سوال تھے فنش ہو گئے کہ اینج ہو سکتا ہے۔ اور اگر میں شروع میں کہہ دوں کہ یار میں آ رہا تھا، تھکا بہت تھا، میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مغرب کے ٹائم لائل پور پہنچا ہوں، پھر مدینہ شریف گیا ہوں اور مدینہ شریف سے پھر لائل پور آ گیا، تو چونکہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اب بھی کوئی سوال جنم نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ، محبوب دے جانے تے آنے نو ویکھ کے عقلاں نہ کمایا جے، سبحان لے جان والے نو ویکھو جڑا ہر عیب تو پاک ہے۔ محبوب کا آنا جانا مت دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ اگر مجھے کہو گے کہ میں نہیں لے جا سکتا تو میں علی کل شیء قدیر ہوں، اور میں نہ لے جا سکوں تھوڑے ٹائم میں یہ عیب ہے، اور سبحان میں ہر عیب سے پاک کو۔ سمجھ گئے؟ بعبدہ ہی نے یہ بتایا کہ خواب روح معراج روح کو نہیں تھی، روح اور جسم دونوں کو تھی، اور جسمانی معراج ایک مرتبہ ہوئی ہے، باقی منامی معراجیں تو پھر خدا جانے کو رات بھی خالی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، یہ تو اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ جو ترمذی میں ذکر ہے رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو رات بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے، تو یہ معراج خواب والی معراج کی بات ہے، اور ہم آج بات کر رہے ہیں جو روح اور جسم دونوں کے ساتھ والی معراج ہے۔ جنت سے برتن آئے، برتن بھی سونے کے آئے، اس جہان میں جناب سونے چاندی دے پانڈیاں چ نہیں کھا سکتے، اور حضور کے لیے استعمال کے برتن سونے کے آئے۔ 2 جواب ہیں، پہلی بات بھیجیا رب نے تے اعتراض کادا، اور دوسری بات جنت میں سونے کے برتن جائز ہوں گے، یہاں نہیں، یہ کھانا پینا نہیں ہو سکتا، یوز نہیں کر سکتے۔ تو سادہ سا جواب یہی ہے کہ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور جنت کوئی علیحدہ چیز ہے، محبوب سے جدا ہے؟
استعمال کریں. حلق شریف سے ناک تک سینہ شق کیا، دل مبارک باہر نکالا، سیاستہ کی حدیث ہے. دل کو 2 حصے کیا اور ان برتنوں میں جو پانی لائے تھے جنت سے اس سے غسل دیا. یہ غسل معاذ اللہ کسی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے نہیں تھا. حدیث میں ہے کہ وضو پر وضو کیا تو نور پر نور ہو گیا. یہ طہارت پر طہارت تھی، پاکیزگی پر پاکیزگی تھی. سبحان اللہ. آپ چونکہ جمعے پہ کافی کہہ چکے ہیں، ویسے تو آپ کا آرام ہی بنتا ہے، ہم تو آپ کے ویسے ہی سما خراشی کر رہے ہیں. اللہ اللہ خیری صلی اللہ. یعنی ہم آج آپ سے چوتھی تقریر کر رہے ہیں اور کسی پر بھی احسان نہیں کر رہے. یہ شہر میرے دادا پیر کا شہر ہے. قطب زمن محدث اعظم سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان فرماتے تھے یہ حضور کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں، وگرنہ وہاں کو زبانوں کی کمی ہے. بڑے آئے بڑے گئے. ٹھیک ہے جناب. تو بات کہاں چلی تھی کہ غسل اس لیے تھا. اگلی بات یہ ہے کہ سرکار یہ سارا منظر خود دیکھ رہے تھے. دل باہر ہے حضور دیکھ رہے ہیں، دل 2 لخت ہو رہا ہے حضور دیکھ رہے ہیں، دو رہے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں، ملا رہے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں، سینے میں سجا رہے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں، سینہ ملا دیا ہے حضور دیکھ رہے ہیں. او جناب ماجا مر گیا کی گل ہوئی ہے کہ 3 وال اگے بند سن، چوتھا بھی بند ہو گیا، اٹیک آ گیا تے مر گیا. تمہارے وال بند ہو جائیں تو تم مر جاتے ہو، یہاں دل ہی باہر آ جائے تو حضور پھر بھی زندہ ہیں. سمجھ آئیے؟ سرکار پھر بھی زندہ ہے. حضور کی حیات اقدس میں کوئی تغیر نہیں ہے. تو جب دل باہر آ جائے تو زندگی میں کوئی فرق نہیں. وعدہ الہی کو روح 2 گھڑی باہر آ گئی تو تب حضور کی زندگی پہ کیا اثر ہو سکتا ہے. اور امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی نے یہ روایت کوڈ کی ہے. فرمایا جب قلب انور نکالا گیا تو ہم نے اس دل میں 2 آنکھیں دیکھی، اس دل میں 2 کان دیکھے. میرے مرشد کریم جب یہ روایت بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے یہی وہ 2 آنکھیں ہیں جو ساری خدائی کو دیکھتی ہیں، اور یہی وہ 2 کان ہیں جو ساری کائنات کی فریادوں کو سنتے ہیں. سبحان اللہ کریم. اور پھر براق لایا گیا. یہ جنت کے اندر اس کا رنگ سفید تھا، خچر سے اس کا قد چھوٹا ہے. یہ اسپیشل پالا ہی جنت میں حضور کے سفر کے لیے گیا ہے. اور آپ میں سے کتنوں کے علم میں ہوگا کہ قیامت والے دن بھی سرکار کا سارا سفر براق پہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ حدیث میں مضمون ہے. چلیں آپ کو حدیث سناتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کو کوڈ کیا. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام قیامت کے دن اپنی اونٹنی پر ہوں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عاشقوں کو عادت ہے کہ بات کسی کی سنے نے اپنا محبوب ہی یاد آتا ہے. تو سیدنا معاذ بن جبل سامنے بیٹھے تھے. عرض کی حضور پھر آپ تو اپنی اونٹنی پر ہوں گے. سرکار نے فرمایا نہیں، ہماری اونٹنی پر تو ہماری شہزادی سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بارکہ وسلم ہوں گی. ہم تو قیامت کے دن براق پہ جلوہ گر ہوں گے. براق پر جلوہ گر. براق آیا ہے تو جناب براق تھوڑی اٹکیلی کرنے لگ گیا ہے. صحیح بات یہی ہے کہ وہ وجد میں آ گیا ہے. یکنا محفلہ جیسی وینے کسی تو عمر دا ٹکٹ آج جو نکل آئے تو قابو نہیں آتا. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کی عجیب سی حالت ہو جاتی ہے، عجیب سا کیف ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو یہاں عمرے کے ٹکٹ کی بات نہیں ہے، یہاں تو خود سلطان مدینہ جلوہ گر ہونے لگا. تو براق وجد میں آیا ہے. جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا حد ادب ہے براق، کائنات کی سب سے افضل ذات آج تجھ پہ جلوہ گر ہوا چاہتی ہے. ایک تصوف کا نقطہ حضرت شاہ صاحب کی نظر. براق وجد میں آیا ہے تو جبریل امین نے کہا ساکن ہو جا. ادھر جانے عالم علیہ السلام اود پہاڑ پر آئے ہیں تو وہ بھی وجد میں آیا ہے. تو حضور نے اس کو بھی فرمایا ساکن ہو، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اہل معرفت کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ادنا سے اعلیٰ حالت کی طرف لے جاتے ہیں.
یہ اصول ہے کہ ادنا سے اعلیٰ حالت کی طرف لے جاتے ہیں. تو بعض صوفیاء کے نزدیک وجد کا درجہ ادنا ہے اور سارا کچھ پی کھا کے بھی ڈکار نہ مارنا. کیا کہیں آپ سے کہ ہم نے کیا کہا ہے. تسی میرا خیال ہے نان ٹکیاں یاد کیتیاں نے کھان پین تے. یہ وہ نہیں ہے, یہ حلوہ شلوے کی بات نہیں ہوئی, بریانی کی بات نہیں ہوئی, کھان پی کے ڈکار نہ مارنا. رومی فرماتے ہیں درویش وہ ہوتا ہے جو معرفت کے ساتھ سمندر بھی پی جائے اور ڈکار بھی نہ مارے. یہ کئی کملے لوگ ہوتے ہیں, جھوٹے اعلان, جھوٹے دعوے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. ڈول کے اندر کچھ نہیں ہوتا, اسی لیے کھڑکتا ہے, بجتا ہے اور خوب لوگوں کو پاگل بناتا ہے. سمجھائیے. تو ڈھول پر پھر ناچنے والے پھر ہمارے ہاں درویش آگے ہی بڑھے ہیں. تو سرکار ادنا سے اعلیٰ کی طرف لے جاتے ہیں. تو وجد بھی ہے کہ بندہ بے قابو ہو جائے, لیکن حضور نے فرمایا رک جا. پتہ چلا رک جانا اور اپنے آپ کو ساکت کر لینا ادب میں, یہ وجد سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. یہ صوفی کا ایک نقطہ تھا, بزرگوں کو سنانا ہے. تسی نہ بھی سبحان اللہ کو تو پھر کی ہو جائے گا. اگے کڑا ساریاں گلاں تے آکھیا ہے تسا نہ آکھو. آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. سفر شروع ہو گیا. جبریل امین نے رکاب تھامی, میکائیل نے مہار تھامی, کروڑوں فرشتوں کا جلوس. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اب صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم شریف. آپ اصل میں وہ جدید نمبرنگ کے چکر میں آ جاتے ہو اور چکر ہی میں آ جاتے ہو. 629484 اور 449 چھ عجب ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. گر کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے. سمجھ گئے. یہ صحیح مسلم شریف ہے, بخاری کے بعد اس کا درجہ ہے. اور مغارب کے علماء کے نزدیک مسلم کا مقام بخاری شریف سے فوق ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھنا, بخاری حدیث کی پہلی کتاب نہیں, بخاری سے پہلے حدیث کی بہت کتابیں ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ ہے, مصنف عبد الرزاق ہے, مسند اسحاق ابن راہویہ ہے, مسند امام اعظم ہے. اور حدیث کی پہلی مربوط اور چیپٹر سازی کی کتاب موطا امام مالک ہے. بخاری تو بہت بعد کی بات ہے. لیکن ہمارے سنی درویش ہیں, ان کو جو بھی سبق پڑھا دیا جائے, جو بھی سن لیں, ساڑیاں کٹ سن دینے, باروں بوتیاں سن دیں. سمجھ آئیے نا. باروں بوتیاں سن دیں, باروں سن کے باروں بار ہو جان دیں. ساری زندگی حلوے اچھے کھا دیں تو پھر باروں بار. یہ مذاق نہیں کر رہا, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھے میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں. دین وہی ہے, کتب حدیث وہی ہے. یہ کوئی نیا دین اور ورقے نہیں کھل رہے, کوئی چیز مخفی نہیں ہے. آج کوئی آ کر یہ کہے کہ کوئی نئی بات بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ نئی بنی ہے. سمجھ گئے. ماخذ و مراجع تو قرآن و حدیث ہے. تو قرآن و حدیث کے جان میں آئیے اور خوب آئیے. اور کسی کو ہنر آزمانے کا شوق ہو تو ہنر بھی آزمائیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جانا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہمارا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پر سے ہوا. وہ سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس تھی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. سمجھ گئے آپ بات کو. اب فیصل آباد ہمارے دادا مرشد کا شہر ہے, اتنی زیادہ آواجاوی ہے. تو ابھی میں حاجی عماد بٹ صاحب سے گاڑی میں بات کر رہا تھا, تو میں ابھی بھی میرے ذہن میں وہ دوسرا پل تھا ریلوے اسٹیشن والا کہ وہاں جائیں گے. یعنی کچھ سفروں کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو یہ اچھا بلا پتہ ہے کہ نشاط آباد کدھر ہے, لیکن کبھی محب بھی ہو سکتا ہے. وہ ہوا. یہ مثال تازہ تازہ آپ کو اس لیے دی ہے کہ حضور تو آج گزر ہی پہلی دفعہ رہے ہیں اور بلندی پر سے گزر رہے ہیں. سرخ ٹیلا بھی نظر آ رہا ہے, ساتھ قبر بھی نظر آ رہی ہے. قبر کس کی ہے یہ بھی بتا رہے ہیں, اور وہ قبر کے اندر ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں, اور قبر کے اندر کر کیا رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں. وہ کھڑے ہیں, اور بندہ کھڑا بھی کئی کاموں کے لیے ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے.
میں کیا کر رہے تھے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اور یہ حدیث ہے، امام بہقی شافعی نے اس پر پورا ایک رسالہ لکھا، حیات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر. اس کی ایک حدیث پاک سنیں. جانے جانا نے فرمایا الانبیاء، پڑھیں تو ذرا. اس کا معنی ہے سارے نبی. احیاء، اس کا مطلب ہے زندہ ہوتے ہیں. فی قبورہم، پڑھے پڑھے بھائی حدیث باغ ہے، بوٹے دے شیر تے پڑھ دیو، یہ بھی پڑھو. فی قبورہم، اس کا مطلب ہے اپنی قبروں میں. الانبیاء احیاء فی قبورہم، سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. یصلون ویرزقون، وہ اپنی مبارک قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور رب کا رزق بھی پاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے جو جانے جانا نے بیان فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ سنن ابن ماجہ کی حدیث دیکھیں، رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض، اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اے زمین جب تمہارے اندر یہ شرف کی بات ہو کہ میرے کسی پیارے نبی کی مبارک قبر بنے تو نے اس کے جسم کو نہیں کھانا. اور پھر کریم فرماتے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، پھر حضور فرماتے فنبی اللہ حی، فنبی اللہ حی، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. یرزقو، اور وہ اللہ کا رزق بھی پاتا ہے. موت ملیا میٹ ہونے کا نام نہیں ہے، موت فنش ہو جانے، خاک ہو جانے کا نام نہیں ہے. یہ تو کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا. قالوا بل ہی رمیم، سورہ یاسین میں کیا مضمون بیان؟ وہ کہتے او پھر اٹھیں گے جب ان کا بورا ہو گیا، بورا مٹی دا اے ہڈیاں دا بورا ہو گیا، بورا پھر اٹھے گا. اللہ فرماتا ہے ان سے کہو کہ جب ہم نے تمہیں پہلے بنایا تھا تو تانوں پہلی باری بنانا سانوں اوکھا کوئی نہیں، تو دوبارہ تانوں کھلونا ہی اور کھلارنا ہی سانوں کو اوکھا کام ہے. زندہ زندہ حضرات بولے، باقی کی فاتحہ آخر میں پڑھ دیں گے ہم. میں رک گیا ہوں یہاں، قبروں پہ رک گیا ہوں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں زندوں سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں کچھ دیر کے لیے رک گیا ہوں. یہ مسئلہ تو ہم تھوڑا سا سمجھیں، اس کے پتر تو کھولیں. موت ختم ہونے کا نام نہیں میرے بھائی. اب آپ سنیں، جب اقصیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اس کے بعد شروع ہوا معراج. معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ پلیز میرے ساتھ سبق یاد کر لو. سیڑھی کو کہتے ہیں. یہ وہ سیڑھی ہے جس سے دنیا کے اعمال اور دنیا کے معمولات اوپر چڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جو روحیں قبض ہو کے جاتی ہیں وہ بھی اسی راستے سے جاتی ہیں. لو اب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اب آپ کے ڈبل غور کا مقام ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں؟ وہ کیوں اوپر ہوتی ہیں؟ ملک الموت جب اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں تو روایات میں آپ امام قرطبی کی یہ تذکرہ دیکھیں، سیوطی کی شرح صدور و دیگر کو دیکھیں کہ وہ جو مر چکا ہے نا، وہ اپنی روح کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے. مر چکا ہے پر روح کو دیکھ رہا ہے. کیا سمجھائیں آپ کو؟ مر چکا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میری روح وہ لے جا رہے. مر چکا ہے پر دیکھ رہا ہے. مر چکا ہے مگر ایک بات، آگے بڑھیں. حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ مردہ اپنے غسل دینے والے کو پہچانتا ہے، اور روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جب اس کا قمیص اتارتے ہیں نا غسل دینے کے لیے تو وہ اپنے غسل دینے والے کو کہتا ہے ہاتھ نرمی سے لگا، ابھی تک موت کی سختی بدن میں محسوس کر رہا ہوں. مر چکا ہے لیکن پہچان رہا ہے کہ غسل کون کون دے رہا ہے. بھائی جی واٹس ایپ کا اسٹیٹس، فیس بک کی سٹوری اور فیصل آباد کی ڈیلی رپورٹ کی خبر نہیں. محدث اعظم کا غلام آپ سے بات کر رہا ہے، سمجھ گئے؟
اور اگر آپ کو بخاری سننے کا زیادہ شوق بڑھ گیا ہے تو ہم سے آپ بخاری سنیں. یہ بخاری ہے اور بخاری کی پہلی جلد ہے، اور پہلی جلد میں بخاری کا چیپٹر ہے کتاب الجنائز. یہ چیپٹر کا نام ہے کتاب الجنائز. سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کما قال، اس سے پہلی حدیث سن لیں تاکہ یہ حدیث سمجھنا سوکھا ہو جائے. مرنے والے کو اس کی موت کے وقت اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے جانا کتھے ہے. جنتی کو جنت والا اور دوزخی کو دوزخ والا. یہ سمجھ گئے حدیث پاک؟ بول دیلے بولتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. اب ذرا غور کریں، فرمایا کہ جب گناہگار کی میت کو اٹھا کے لے جاتے، بخاری کی حدیث ہے، تو وہ میت کندھوں پہ چلاتی ہے، او جنازہ لے کے چلنے والو آہستہ کیوں چل رہے ہو، سوری او مجھے لے جانے والو کس ویرانے میں لے جا رہے ہو. کیونکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے مرتے وقت کہ میرا انجام یہ ہے. تو میت کلام کرتی ہے کندھوں پر. اور اگر وہ نیکوکار مرد صالح کا جنازہ ہو تو وہ بھی بولتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہولی کیوں ٹرتے ہو، تیز چلو. یہ کون کلام کر رہا ہے؟ مرا ہوا جس کو ہم نے غسل دیا، جس کو ہم نے کفن پہنایا، اور اب اس کو چارپائی پہ لٹا کر ہم قبرستان لے جا رہے ہیں، اس کی 4 تکبیریں پڑھیں گے. قبر اس کی خود کے تیار ہو چکی ہے. یہ مر گیا تو روح دیکھ رہا ہے، وہ مر گیا تو غسل والے کو پہچان رہا ہے، یہ مر گیا تو کندھوں پہ کلام کر رہا ہے. اے ماتڑ تو ماتڑ بھی مرے تے دی سنن تے بولن تے ویکھن دی قوت نہیں مردی. او داتا صاحب جا کے فریادیں کرنے والوں، موت ملیا میڈ ہونے کا نام نہیں ہے. موت بسم اللہ جی، موت ملیا میڈ ہونے کا نام نہیں ہے. موت تو ایک ذائقہ ہے. قرآن میں اس کو کیا کہا؟ ذائقہ. کیا ہے بھائی؟ آپ نے گھر کے اندر مہمانوں کو بلایا ہوا ہے، بچوں کی ماں نے کہا ذرا چکھیے گا، نمک مرچ ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ نے چکھا وہ کیا لیا؟ ذائقہ. اور اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسا ہو جو 2 کلو کی ہانڈی چکھنے میں کھا جائے اور مہمانوں کے لیے کچھ بھی نہ بچے. تو وہ ذائقہ تو نہیں ہوا، وہ تو سب کچھ ہڑپ کر گیا. موت کا ذائقہ، اور یہ ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ہر ایک کے مدار ہے جو رتبے اور کیفیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے. اس تصور سے نکلیں. اور باقی یہ تو جب مریں گے، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے، انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا. جس دن مرے گا. اور آپ حدیث پاک کو دیکھیں، حدیث پاک دیکھیں. امام سیوطی نے جامع الصغیر میں حدیث لکھی ہے کہ جب قبرستان میں ہم جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہ قبروں والے جو ہمیں پہلے سے جانتے ہیں، ہم فون پہ کسی کی آواز پہچان لیتے ہیں اگر نمبر سیو نہیں کہ یہ تو وہ بول رہا، تو قبر والا اس کو پہچان بھی لیتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اور اگر پہلے سے جان پہچان نہیں، ویسے کو اجنبی آیا ہے، تو فرما اب بھی قبروں والے آواز کو سنتے ہیں، پہچانتے نہیں کہ کون ہے، اور اس سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ موت ہے. اور بس یہ مضمون چھیڑے تو رات گزر جائے گی. ایک بخاری کی حدیث اور بیچ میں کوٹ کر لیں اور پھر ہم نتیجے کی طرف آتے ہیں. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میت کو دفنانے والے اس کو قبر میں دفنا کے اور مٹی سیدھی کر کے واپس چلتے ہیں تو میت قبر میں خف نعال سنتی ہے. اے جڑا ٹری دے تے آواز پیدا ہوندی ہے، قبر والا ابھی دفنا کے جانے والوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. اسی وقت اس کی قبر میں نکیرین سوال پوچھنے والے فرشتے پہنچ جاتے ہیں. تسی تے ٹردے بھی پے ہو تو تہاڈے پیراں دی آواز سندا ہے جنوں دفنا کے گئے ہو. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ ولی غوث کتب ابدال ہو تو تب سنتا ہے. جے ایدا سننا ایڈا تگڑا ہے تے فریدن مائی دے سنن دا عالم کی ہوئے گا، داتا صاحب کے سننے کا عالم کیا ہوگا، اور خواجہ غریب نواز کے سننے کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے موت کو نہ مٹی ہو گئے مٹی ہو گئے مٹی ہو گئے.
اب شہید کے لیے نہیں فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، اور وہی حضور نبیوں کے لیے فرما رہے ہیں الانبیاء احیاء، زندہ ہوتے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب خود ریڈی کریں کہ جے زندہ نے تے دفنا کے کیوں آندے؟ انہیاں حدیثاں دسیاں نے وہ روح بھی ویکھدا ہے تے نوان والے نو بھی پہچاندا ہے تے موڈیاں تے بھی بولدا ہے، واپس لے آئیں۔ اس کا ایک جواب ہے جو رب نے قرآن میں دیا، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ہے زندہ مگر تم کو شعور نہیں ہے۔ ہیں زندہ، بولیے بولیے بولیے، ہیں زندہ مگر تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمہارا شعور اس زندگی تک نہیں جا سکتا تو ایمی روڑا پان دی کیڑی لوڑ ہے؟ بھائی صاحب، یا تو کوئی بیچ کا راستہ ہو کہ پجامہ نو شعور ہے تو پجامہ نو نہیں ہے، تو پھر کوئی تینگڑ خاں بنے کہ اسی وہ پجامہ ویچ آ گئے ہیں تو ایسا لبنا ہے کہ شعور کی ہے۔ جو اللہ فرماندہ تسی اتھے پڑھ ہی نہیں سکتے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تو پھر سوکھی جی گل ہے کہ نیوی پالو تو جو مالک فرمایا انہوں مان لو۔ لیکن قربان جاؤں، میرے کریم نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مظلوم کربلا نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بل احیاء کی تفسیر کر کے دکھا دی تھی کہ جے تہاڈی عقل چ نہیں آندا تے اے ویکھ لو۔ وجود مبارک کربلا معلّہ میں ہے اور سر انور نوکے نیزہ پر ہے، اور کئی دن گزر گئے ہیں، اور وہ ہونٹ جسے حضور چومتے بھی چوستے بھی، ان ہونٹوں سے کلام جاری ہے۔ امام نے بتایا کہ اے ویکھ لو، ساڈے کولوں سیکھ لو کہ کنج زندہ ہوندا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے مردہ گمان کر کے اپنے ایمان کو مردنی میں مت ڈالیے گا، یہ اس کے پیارے ہیں، زندگی خیرات پا لیتی ہے ان کی چوکھٹ سے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا۔ قبروں پہ کیا ہوتا ہے؟ دربار کیا چیز ہوتی ہے؟ مزار کیا چیز ہوتا ہے؟ اب ایک روایت سماعت کیجئے۔ اس روایت کو ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر دمشقی نے اپنی تفسیر جو معروف ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے، سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ کی تفسیر کے ضمن میں لکھا۔ سمجھ گئے؟ اب ذرا اس کا لطف لیجئے۔ سرور عالم شفیع آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا سفر جاری تھا، ایک کھجوروں کے جھنڈ والی جگہ آئی، اور کھجوروں کے جھنڈ والی جگہ پر جبریل امین نے، ماشاءاللہ مرحبا جناب، آئیے بیٹھیے، بسم اللہ، آپ تشریف لائیں۔ کھجوروں کے جھنڈ والی جگہ میں، آپ آگے آ جائیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، بسم اللہ صد مرحبا ثنا خاں ہیں، آپ آگے تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے ہن میں سننا بھی ہے تو تیجی دفعہ کہنے لگا میں کسی کو سن بھی سکنا ہے۔ ہاں، یہ پیسے پوچھو تسی اپنی مرضی نہ دیتے نے، واپس لے لیا جائے، میں تو پوچھنا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہوندا بھی تقریر ہو ہی جائے تو انہاں کا بس ٹھیک ہے، جتھے ساں ٹوٹے سبحان اللہ۔ یہ سیکھنے سکھانے کا نام ہے۔ میں نے آپ سے کسی سے پوچھ سکتا ہوں میں، اس لیے آپ دھیان سے یہ دو لائنیں سنیے گا۔ ابن کثیر نے اس کو لکھا، حوالہ میں آپ کو دے چکا، بڑی تگڑی معتبر تفسیر ہے۔ فرمایا کھجوروں کے جھنڈ والی جگہ ہمارا براق اترا، جبریل پاک نے کہا یہاں 2 رکعتیں حضور ادا کریں، میں نے پڑھی، عرض کی آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہے۔ پھر سفر جاری ہوا، ایک جگہ براق اترا، حضور یہاں 2 رکعتیں پڑھیں، ہم نے پڑھی، یہ معراج کی رات ہے۔ عرض کی یہ طور سیدہ ہے۔ پھر سفر جاری ہوا، ایک جگہ سواری اتری، حضور یہاں 2 رکعتیں پڑھیں، عرض کی یہ جہاں آپ نے 2 رکعتیں پڑھی یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ۔ طور پر کیا ہوا ہے؟ رب سے کلام۔ اور بیت اللحم میں کیا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت۔ معراج کی رات حضور وہاں نفل پڑھیں۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو جگہیں رب کے پیاروں سے جڑ جائیں وہ کتنی مقام والی ہوا کرتی ہیں۔ مزار تو وہ ہے جہاں رب والا آپ ہے۔ بس وہ فیس بک پہ لکھ دیا، بارڈر کے اس پار والے کھڑے بدھ کو پوچھتے ہیں اور بارڈر کے اس پار والے لیٹے ہوئے بدھ کو پوچھتے ہیں۔ کون بدبخت رب کے سوا کسی کو پوچھتا ہے؟ عبادت صرف وحدہ لا شریک کی، عبادت صرف وحدہ لا شریک کی۔ یہ آپ اتنے سارے یہاں اس جگہ پہ اندر حال میں آ کے بیٹھے ہیں، جوتیاں کیوں نہیں پہنی ہوئی ہیں آپ نے؟
مسجد ہے یہ تو یہ بالکل اس کی دیوار کے ساتھ بھی تو اس کے ساتھ والی جگہ ہے نا، جتھے لا کے آئے ہو وہ بھی تے نال دی ہے، لیکن مقام میں ایک جیسی نہیں ہے، اور اسی سے نصیب کی سمجھ آتی ہے۔ ایک مٹی اوتھے ہی گنی اوتھے ہی اٹا بڑائیاں کاریگراں سے پٹھے چ پکیاں اسے ٹرالی چاہیاں، 500 اندر لگ گئیاں 250 باہر لگ گئیاں، اتھے آکھیا جتیاں جنیاں مرضی لاؤ، خبردار جی اتھے جتی لا کے آئے۔ انہوں نے کہا اب کیا چینج آیا؟ کہا اب اس جگہ کو ان اینٹوں کو نسبت ہو گئی ہے رب کے گھر سے، اٹاں نو نسبت او دے نال ہو جاوے تے او دا ادب ایڈا بندا ہے، بشراں دی اجے بھی سمجھ نہیں آندی جے دے اوڑے دوست ہو گئے۔ جان رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، ہم کسی ولی کو خدا نہیں مانتے، خدا ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، اسی کو سجدہ ہے، اسی کے گھر کعبے کا طواف ہے۔ نبیوں رسولوں ولیوں کو جو شانیں ملی اس پاک پروردگار نے عطا فرمائی۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شریک میں اور محبوب میں، بلکہ اور لفظ بولے، شریک میں اور حبیب میں تمیز بھی تو کرو۔ یہ سیانے حضرات لفظ شریکہ جانتے ہیں، چاچے تایا نہیں اولادوں نے ساڈا شریکہ ہے، سمجھ آئیے؟ شریک میں اور حبیب میں فرق کرو۔ اور دوسرا، دو اصطلاحیں ہیں قرآن میں، ایک من دون اللہ، ایک اولیاء اللہ، کبھی اسی پر دھیان کر کے پڑھ لو۔ جن کو کہا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے وہ من دون اللہ ہیں، اور جڑا مٹی دے گارے نال مورت بنائے پرندے دی تے پھوک مار کے انہوں اڑاوے، قرآن میں ہے، وہ کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ ہے، وہ نبی اللہ ہے، وہ مسیح اللہ و کلمت اللہ ہے۔ یہ فرق ہے، سب کو ایک ڈگر میں مت رکھیے، یہ گمراہی ہے جو ہم جیسے ہماری پبلک کے لوگوں کو اس انداز میں۔ تو کون پوجا کرتا ہے قبر کی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ جس امام کی وجہ سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، وہ امام احمد رضا نے پوری کتاب لکھی ہے زبدۃ الزکیہ، انہوں نے وہاں پر قرآنی آیت 40 حدیثیں اور 150 سے زیادہ نصوص ائمہ علماء فقہ درج کر کے کہا سجدہ صرف اللہ کی ذات کو، کسی پیر فقیر شہید مزار کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ طواف صرف کعبہ شریف کا، کسی چلے کا، کسی بزرگ، کسی مزار خانقاہ کا طواف نہیں ہو سکتا، مفصل فتویٰ دیا ہے۔ رہ گئی قبر کے فیض اور برکت کی بات، ولی تو بہت دور ہے۔ اس خادم سے 2 حدیثیں سنیں، 2 حدیثیں سنانے لگا ہوں۔ پہلی حدیث، حضرت شاہ صاحب قبلہ نے کشف المحجوب پر ایک اعتراض کے جواب میں نفیس کتاب لکھی ہے، اور اب میں جو حوالہ دینے لگا ہوں وہ بھی کشف المحجوب سے دینے لگا ہوں۔ اور اس مرتبہ وہ تحقیق والوں نے بتایا ہے کہ 1000 سال ہو گیا داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کو۔ داتا صاحب نے وہاں ایک صوفی محدث کا ذکر کیا ہے جنہیں دنیا حضرت حکیم ترمذی کے نام سے یاد کرتی ہے، اور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے دے نال محبت ہے۔ عظیم صوفی اور محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب حدیث کی ہے نوادر الاصول، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی لمسم حساب لگائیں، لمسم 150 سال پہلے کی حدیث کی کتاب میں سے یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، کل پرسوں کا برقع نہیں ہے۔ اور فرمایا جس دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے والا مر جائے گا اللہ کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے سنیں، ہمارے اور غیروں کے مدارس میں پڑھائی جانے والی حدیث کی کتاب مشکات میں حدیث ہے، امام سیوطی نے اس کو شرح صدور میں لکھا ہے، میرا حافظہ ساتھ دے رہا تو امام قرطبی نے تذکرہ میں لکھا ہے، اور ایک جگہ یاسین پڑھنے کا ذکر ہے اس کو امام اخیلی نے درج کیا ہے۔ فرمایا جو جمعے کے دن ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر پر جائے اور یاسین شریف پڑھے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، قبر والے ماں باپ کو بھی بخش دیتا ہے۔ اب آپ کا امتحان ہے، ان دونوں حدیثوں میں کوئی قید نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ جیسی ہو، باپ ابراہیم بن ادم جیسا ہو۔
بس اتنا ہے، ماں باپ مسلمان ہو، ماں باپ مسلمان ہو، بیٹا ماں کی قبر سمجھ کر، باپ کی قبر سمجھ کر زیارت کو منظارہ لفظ حدیث میں زیارت کو گیا، مقبول حج کا ثواب پا گیا۔ بتلائیے ان کھڑے بتوں کی زیارت کے بارے میں حدیث آپ لے آؤ، اور یہ جو قبروں میں آرام کرنے والے ہیں انہاں دیاں ٹیریاں نو ویکھن تے حدیثاں سی تم دو سنا دیتی ہیں۔ اور پھر میں عرض کروں گا، ماتڑ سے ماتڑ ماں پیو بھی ہو، ان کی قبر کی زیارت پہ یہ اجر ہے۔ جس مٹی میں رب کا دوست آرام کر رہا ہو۔ اب تو خیر ہمارا جو وقت تھا وہ کہاں کا کہاں چلا گیا، اب تو 11:30 ہو گئے، ہم رک گئے ہیں، معراج شریف کی تذکرے کی یہ بریک لگ گئی ہے۔ اور سنو اب ایک یہاں بھی ایک رمز لطف کی بات سنو، کانوں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ ہاں کل پرسوں کی یہ مخطوطہ ہم نے تیار نہیں کیا، ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے۔ دھیان ہے، دھیان ہے، دھیان ہے، دھیان ہے، دھیان۔ حضور سفر معراج پر ہیں، ایک جگہ سے خوشبو آئی، لطف لیجئے گا ذرا، مقامات مقدسہ کی بات چھڑی تھی، اس روایت کا بھی لطف لو۔ خوشبو آئی، فرمایا یہ پیاری خوشبو کدھر سے آ رہی ہے؟ عرض کی یہ فرعون کی ملازمہ کی یہاں ہڈیاں دفن زمین میں، یہ وہاں سے آ رہی ہے۔ کیا کہیں آپ سے، کیا کہیں آپ سے، میرا بڑا دل تھا میں آپ کو اس کا پس منظر سناتا۔ خوشبو آئی، حضور بلندی پہ سفر پہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسی خوشبو ہے؟ عرض کی وہ فرعون کی ایک ملازمہ تھی، اس کی بیٹی کی، یہ یہاں اس کی ہڈیاں دفن ہے زمین میں، یہ خوشبو اس کی ہے۔ وہاں کیا تھی وہ ملازمہ؟ عرض کی حضور وہ ایمان والی تھی، ایمان والی، فرعون دی تھی دے سر چ کنگا کر دی پئی سی، تے او دے ہاتھ چوں کنگا ڈگ پیا، انہیں کہا بسم اللہ، سمجھ گئے کیا کہا؟ بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا اور اس نے کہا یہ کیڑے اللہ دا نام لیا ہے؟ انہیں کہا جڑا میرا بھی یہ تیرا بھی۔ انہیں کہا تیرا تے میرا رب تے میرا ابا فرعون نہیں؟ انہیں کہا نہ، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، تیرے ابے کا بھی، تیرا بھی، میرا بھی ایک ہی رب ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ انہیں کہا میں دس دیں ابے نو، فرعون دی تھی جو ہوئی، کہا دس دیں ابے نو، انہیں کہا دس دے۔ امیر خسرو کہتے ہیں پیار کیا کامیں چوری کری دے، سمجھ گئے؟ دس دے ابے نے جا کے، اس نے جا کے کہا کہ وہ جو ملازمہ آپ نے میری رکھ کے دی ہے وہ کسی اور رب دا نام لیندی پئی ہے۔ بڑی کھلبلی مچ گئی، اس نے اس کو بلایا، تو ہوش میں ہے؟ کہا جی ہوش میں ہوں۔ تیرا خدا میں ہوں؟ انہیں کہا ہونا ہے بھی پلیکھیاں چ نہ پا، جو تو سانو پک جو ہے کہ وہ رب ایک ہی ہے۔ انہیں کہا مال کی سب سے سخت سزا دوں گا، اور مال کی سب سے سخت سزا یہ تھی کہ انہوں نے ایک گائے بنائی ہوئی تھی تانبے کی، اس کو مکمل ہیٹ دیتے تھے، یعنی آگ جلاتے تھے کہ بندہ بیچ میں ڈالتے ہی پگھل جائے اور اس کی ہڈیاں بچیں۔ انہیں کہا اس تو چوکھی بھی تیرے کو لے تو وہ بھی دے دے۔ رب دا نا ساڑھے تو نہیں چھوٹ دا، ایمی آوارگیاں چاپا 5 نمازاں چھڑی جانے دیانے، اسی مانی بڑے ہیں، پچھلے بھی بڑے مانی گزرے نے پائی۔ عبادت کی طرف رخ کریں، بندگی کی طرف رخ کریں، اسی لیے رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایک اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، کچھ اس کے 2 یا 3 یا 2، ایک وہ اور 2 اور چھوٹے بچے تھے۔ انہیں کہا نال تیرے نیانے بھی بچے سٹنے، انہیں آکھا اے جو بات تیرے پیچھے لگے رہن، چنگا ہے میرے نال ہی ٹور جا۔ ایک سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں، ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، یہ فرعون کی دور کی ایک مومنہ اتنی مضبوط ہے،
نہ اس نے ہائے کی، نہ وائے کی، نہ شکوہ کیا، نہ گلا کیا، نہ کرلائی ہے، نہ روئی ہے، نہ دعائی دی ہے. اس ایمان والی کا صبر و ضبط یہ ہے. کربلا میں موجود میرے حضور کی شہزادیوں کے صبر و ضبط کا عالم کیا ہوگا. زندہ آباد. اور ابھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا سرکار سیدنا امام علی اصغر کی چوکھٹ پر. ابھی اسی روایت میں لمبا سفر نہیں ہے. تو انہوں میں پس منظر نہیں سی سنانا. سید بادشاہ واقع تھے تاں چھڑ گئی یہ گل. سماعت کریں. تانبے کی وہ گائے دہکا دی گئی اور ان بدبخت ظالم ہوتے ہیں. پہلے بچے ڈالے ہیں تو ہوئے انہیں کہا ہن تیرا کی خیال. نہ کہا پکائیں ماں پکائیں. اب یہ ہوا ہے کہ اس کے بچے کو اس کے سینے سے کھینچنے لگے. انہیں کہا بچہ میرے سینے تو نہ کھوو. اس بچے سمیت جب وہ چلی ہے تو تھوڑا سا گھبرائی ہے. ممتا اٹھ جاتی ہے نا اندر. پھر وہ دودھ پیندا بچہ بولیا ہے. میں تو انہوں نے کسی بارگاہ چلے جان دی گل کیتی سی جی آپ آ جاندے ہو تو ویکھیا جے ذرا. وہ دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے سے لگا ہوا ماں کی ٹھوڑی کے سامنے منہ کر کے کہتا ہے ماں امی نہ گھبرا آپ آنکھ دے ہوتے ہیں چرن دے تو. میرا سوال آپ سے پھر وہی ہے. فرعون کے دور کی مومنہ عورت کا دودھ پیتا بچہ اتنا مستقیم ہے. صدقے قربان مظلوم کربلا کے سینے پہ پرورش پانے والے 6 ماہ کے سرکار علی اصغر کی استقامت و جوہر کا عالم کیا ہو. یہ ڈرامے بازوں کے ہتھے لگ کے کربلا والوں کو کمزور قرار نہ دو. وہ بڑے مضبوط لوگ ہوئے ہیں. مضبوطیاں وہاں آ کے پناہ لیتی ہیں. صبر جاتا جاتا کہتا ہے کہ 2 دن سانو بھی کور رہن لین دیو. کیا کہیں آپ سے جناب. وہ بڑا عالی مرتبت کرانا ہے. خدا کا واسطہ ہے. ہمارے نعت خاں بھائی نقیب بھائی بیٹھے ہیں. خدا با بھی بیٹھے ہیں. پائی جی خسماں نو کھا گیاں تقریراں چمکنیاں تے کلام چمکنے. ہاں لوگوں کی چوائس مت دیکھو. کریموں کے گھر کی عزت کو ہمیشہ دیکھو. یہ 35واں سال ہے مجھے تقریریں کرتے. ہم نے تب سے ان کو اڑتے اور بکھرتے دیکھا ہے. کروڑوں آئے کروڑوں چلے گئے اور جس دن ہم نے دنیا سے جانا ہے انہوں نے بھی ساتھ کوئی نہیں جانا. تو جن کے سامنے جانا ہے اس گھر کی بہو بیٹیوں کے لیے لفظ وہ بولو جو ان کو بھی پسند ہو. اور میں سنیوں سے ملتمس ہوں. سنی رہو تھوڑے گھر چاٹا مکھیا ہے. کس چیز کی کمی ہے. ادار سدار مانگنے چلے جاتے ہو کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. اپنے گھر میں رہو. آل رسول کا نور بھی اہل سنت میں ہے. اصحاب حضور کی عقیدت کا سرور بھی اسی مسلک کے. الحمدللہ ہم خود کفیل ہیں. کسی کے بھکاری نہیں ہے. مالک کا کرم ہے. اور پیر نقیب خطیب نعت خاں اور کسی بھی جماعت کا لیڈر و قائد اس کو ماننے کا کرائیٹیریا یہی ہے کہ وہ حضور کے قریب کرے اور حضور کی نسبتوں سے پیار کرنا سکھائے. کہ جڑا آپ ہی چپ کھاندا ہوئے ہیں بھی وہ دے پیچھے نہ ٹریا جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سانڈ سے لسی نہیں ملتی بانج سے بچہ نہیں ملتا. سمجھ گئے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قطب زمن محدث اعظم کا تھا. آپ گول باغ میں بیٹھ کر فرماتے تھے فقیر رہتا گول باغ میں ہے فقیر کا عقیدہ گول مول نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے بیروپیے آ گئے. ہمارے اہل سنت میں بڑے بڑے بیروپیے آ گئے. اور مجھے تو اسٹیجوں والوں کی سمجھ نہیں آتی. ان پیسوں کی خاطر گھر بدل دیں. ان پیسوں کی خاطر جو کسی کے ہوئے ہی نہیں. کیا بنا لو گے ان سے. پلاٹ بنا لو گے دکانیں بنا لو گے ملیں بنا لو گے. جس دن مرد ہیں اس دن ہی ورقہ بدل جاتا ہے. کبھی ہوا ہے کہ مرے ہوں کے نام جگہ ہو رہی ہو. تیرے ساماں دی اڈیک چ دنیا بیٹھی ہے کہ کدوں ڈور ٹوٹے تے کدوں ساڈے نہ آوے. اس کر کے حضور دے نامے صحیح لگ جائیے. ڈنڈیاں نہ ماریں.
حقیقت پہ قائم رہیں. ہم کسی سے گولی گالی کے قائل نہیں ہیں، پر اپنے گھر میں تو اپنے رہیں، مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. ہمارا ادار سدار چلتا ہے، داغے کسی کے اٹھا لیتے ہیں، گھنگرو کسی کے اٹھا لیتے ہیں، کڑے کسی کے اٹھا لیتے ہیں، فلاں چیز کسی کی اٹھا لیتے ہیں. تواڈے گھر چ کیڑا کاٹا ہے دسو؟ کیوں نہیں اپنے گھر میں رہتے؟ ہم تو اور کچھ بھی نہیں آپ سے کہہ رہے، ہم تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں اپنے گھر میں رہو. غوث اعظم یہاں ہیں، گنج بخش یہاں ہیں، شاہ نقش بند یہاں ہیں، شاہ سہرورد یہاں ہیں، یہاں رہو، اپنے گھر میں رہو. اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے. میں آپ سے یقین جانے یہ بات کہتا ہوں، یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے. میرے مرشد غوث اعظم دستگیر نے فرمایا تھا، دنیا دل چو کٹ کے ہاتھ چ پھڑ لے، پیراں چا پہ آ جائے گی. کیسے میں آپ کو یہ تصوف کا نقطہ سمجھا؟ دعا کرو کہ ساڑھے دل چ بس جائے. مرشد فرماتے ہیں دل سے نکال کر اسے ہاتھ میں پکڑ، یہ دل میں بسانے کی نہیں ہے. اور جب یہ تیرے ہاتھ میں ہوگی تو پھر ایک دن تیرے قدموں میں ہوگی. طور تے جنابے دا نا ہے، پاویں صدر ہوئے، وزیر ہوئے، کچھ بھی ہوئے، اور خبر سوشل میڈیا کی ہو، الیکٹرانک میڈیا کی ہو، پرنٹ میڈیا کی ہو، وزیر اعظم، صدر ہو، آرمی چیف ہو، عدلیہ کا چیف ہو، اینی ون، جب وہ داتا صاحب سلام کے لیے آئیں تو خبر یہی لگتی ہے کہ فلاں نے داتا صاحب کے دربار پہ حاضری دی، پھولوں کی چادر پیش کی. بادشاہی دا نا ہے بھائی. بادشاہی اس کا نام ہے. اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائیں پر حکومت نہیں جاتی. بچے ڈال دیے اور پھر وہ بھی بولا، اور جب بالکل اس بچڑے کے قریب لے گئے تو اس عورت نے فرعون کی طرف منہ کر کے کہا، ایک ہماری وصیت پوری کر دینا. اس نے کہا یہ تمہارا حق ہے، اور ہمارے محل کا اصول بھی ہے کہ جس کو ہم سزا دیں موت کی، اس کی وصیت پوری کر. انہوں نے کہا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہڈیاں ساڈیاں بھی جو بچنیاں نے یہ سارے دیاں کٹھیاں کر کے کپڑے چ لپیٹ کے ایک جگہ کسی نو آکھیں احترام نال دفن کر دے، اور سانوں تیرے تو کچھ نہیں چاہیے. اس وصیت پہ عمل کیا گیا. ان شہیدان عشق، شہیدان عشق، شہیدان عشق، شہیدان عشق کی ہڈیاں دفنائی گئی ہیں. معراج کے دولہا کو خوشبو آ رہی ہے. فرما کون سی جگہ ہے؟ عرض کیو فرعون دی دھی دے سر چ کنگا کرن والے دی ہڈیاں دی خوشبو آندی پئی. میرا امام کہتا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. معراج بہت بڑا معجزہ جاویداں ہے. میں بہت سارا وقت لے گیا. قیمتی ترین ملفوظات حضرت شاہ صاحب قبلہ کی زبان مبارک سے آپ سماعت فرمائیں گے، اور جو اس خانقاہ سے وابستہ مریدین ہیں میں ان کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اس دور کے اندر صحیح العقیدہ اور باعمل پیر خانہ ملا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ وگرنہ بہت سارے پیروں نے دکان کھولی ہوئی بھی جداں دے بھی تو آ صحیح ساڑھے نال کو جفا پا، لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کو کسی سے غرض نہیں ہے. یہ پولٹری فارم نہیں ہے جس سے مرغیاں بدانیاں. سمجھ گئے؟ تو یہ ماشاءاللہ چورا شریف کی خانقاہ کا جس کو آپ آگے لے کر اس پیغام کو چل رہے ہیں، وہاں الحمدللہ میں خوشی ہے کہ عقیدے کی غیرت بھی موجود ہے، اور تصوف کی چاشنی بھی موجود ہے، اور شریعت کا پاس و لحاظ بھی موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ حضرت صاحب زادہ والا مرتبت کو سلامت رکھے، یہ نسبتیں اور خانقاہیں سلامت رہیں، اور فیض اور جام پینے والے ہمیشہ ان خانقاہوں سے مستفید ہوتے رہیں. اور آخری گزارش، آج 27ویں شب ہے. ایک میرا سبق یاد رکھ لینا، اور یہ میں جا بجا اس کا اظہار کر رہا ہوں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اس وقت شب معراج کو دیواروں کے منڈیروں پر دیے جلتے تھے اور موم بتیاں جلتی تھیں. لیکن میں اب چند سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں سے معراج کا عنوان ہی ختم ہو چکا ہے. پہلے آج سے 10-12 سال بھی پیچھے چلے جائیں تو سائیں رجب کا ہر جلسہ معراج کا جلسہ ہوتا تھا. لیکن یہ میں آپ سے حقیقت کہہ رہا ہوں، جلسے تو ہم روز 3 4 کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لاکھوں کروڑوں معجزوں کا مجموعہ معراج شریف
یہ اس طرح تاکہ نسیان میں نہیں جانا چاہیے، اس غلطی کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے، یاد رہ جائے گا۔ آپ کئی جگہوں سے تشریف لائے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں معراج سمجھانا بہت ضروری ہے، تو بڑی چھیتی سمجھ بھی آ جائے گا، بڑی چھیتی انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔